علیکم، میں امداد سمرو۔ شکریہ عمران خان فلم میں ذرا سنسنی خیزی لانے کا۔ اس سے پہلے بہت بورنگ جا رہی تھی فلم، کوئی گانا نہیں تھا، کوئی ایٹم سانگ نہیں تھا، کوئی چوری چکاری نہیں تھی، کوئی ڈاکہ نہیں تھا، صرف اور صرف ایک ہی مدعا چل رہا تھا، آرمی چیف کے تقرر کا۔ اب فلم میں ایک نیا ٹوئسٹ آ گیا ہوا ہے، بات پرانی ہے مگر ذرا نئے طریقے سے ریمکس قسم کی چیز سامنے آ گئی ہے، گھڑی چوری کی۔ لہٰذا قوم کو کہنا چاہیے کہ گھڑی چرانے کے لیے شکریہ عمران خان۔ اب کہانی یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے گھڑی نہیں گھڑیاں چرائیں، عمران خان صاحب نے تحفہ نہیں تحفے چرائے، اور باتیں سامنے آ گئیں، تسلیم بھی کر لیا، میرا تحفہ میری مرضی۔ مگر اب جب پکڑے گئے تو پھر عمران خان صاحب نے وہ جس چور بازار میں گھڑی عمران خان صاحب نے فروخت کی، اب اس چور بازار کے کردار کے اوپر جو ہے وہ پریس کانفرنسز ہونا شروع ہو گئی ہیں، ان کے اوپر باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اب تو خیر عمران خان صاحب نے ذرا جگرا کر لیا بڑا، اور انہوں نے اعلان کر لیا ہے کہ وہ شاہ زیب خانزادہ، جیو اور ان کے ہینڈلرز کے اوپر مقدمہ کریں گے، اور پاکستان میں نہیں باہر بھی کریں گے۔ تو اس پر عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ جی بسم اللہ، آپ آ جائیں، آپ آ کر مقدمہ کر لیں ہمارے اوپر۔ اور 12 سوالات بھی عمران خان صاحب سے پوچھ لیے گئے۔ اب معاملہ جو ہے، جس طرح میں نے آغاز میں کہا نا کہ شکریہ عمران خان، اب بڑا دلچسپ ہو گیا ہوا ہے، صورتحال بڑی دلچسپ ہو گئی ہے۔ ٹویٹر پر، میڈیا پر، پریس کانفرنسز میں جس طرح عمران خان صاحب کے جو چاہنے والے ہیں وہ جس طرح عمران خان صاحب کا ڈھٹائی کے ساتھ دفاع کر رہے ہیں، یعنی وہ تھا نا کہ اپنا گھڑی تو چوری کی ہے، مطلب کیا کر لیا ہے، گھڑی چوری کی ہے نا خان صاحب نے، اور کیا کر لیا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا شہباز گل صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، فواد چودھری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کر دی، اور اس کے بعد ایک ٹرینڈ چل رہا ہے ٹویٹر پر عمران خان صاحب کی گھڑی چوری کے حق میں، مطلب جیو نے، جنگ گروپ نے ایک زیادتی کی ہے۔ اس پر میں میرا خیال ہے پہلے میں اس کو ذرا پوائنٹ آؤٹ کر لوں بطور ایک جرنلسٹ، اس کے اوپر میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروا لوں۔ میں نے ٹویٹ کر کے بھی کیا تھا۔ تحریک انصاف کے کارکنوں کو، یعنی عمران خان صاحب خطاب کر رہے ہیں، اور سامنے گدھوں کی تصویریں بنی، یعنی مجموعہ گدھوں کا وہ دکھایا گیا کارٹون میں، اور لکھا گیا کہ عمران خان صاحب جو کہیں گے یوتھیا وہ مان لیں گے۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ کی کوئی سازش نہیں تھی، اس طرح کی کوئی بات ہے، اور یہ کارٹون آپ اسکرین پر دیکھ لیں، یہ جنگ نے کارٹون چھاپا۔ میں اس معاملے میں ہمیشہ ایک چیز کا قائل ہوں کہ پولیٹیکل لیڈر جو ہوتا ہے سارا قصور اس کا ہوتا ہے۔ وہ اگر اپنے فالوورز کو اچھائی کی طرف لے جاتا ہے تو بھی وہ پولیٹیکل لیڈر کا کریڈٹ ہوتا ہے، اگر وہ اپنے فالوورز کو ایک دولے شاہ کے چوہے بنا کر، ان کا برین واش کر کے، ان کو اگر پروپیگنڈا کے ٹول کے طور پر استعمال کرتا ہے تو بھی اس لیڈر کا ہی قصور ہوتا ہے۔ تو پولیٹیکل ورکر بیچارہ جو ہوتا ہے، وہ نیا نویلا ورکر جو ہوتا ہے، وہ تو آنکھیں بند کر کے اپنے لیڈر کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو پولیٹیکل لیڈر کے اوپر آپ جتنی مرضی تنقید کریں، پولیٹیکل کارکن جو ہوتا ہے، جو بیچارہ گراؤنڈ پہ کھڑا ہوتا ہے، جو ڈنڈے کھاتا ہے، جو اپنے بیسیکلی اس کا قصور یہ ہوتا ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے اپنے لیڈر کو فالو کر رہا ہوتا ہے، تو وہ جو کارکن کو گدھا کہنا، یہ قابل مذمت ہے، شرمناک عمل ہے، یہ صحافت نہیں ہے۔ یہ کارٹون بنا، کارٹون چھپ گیا، تو عمران خان کے ساتھ تو آپ نے جو مرضی کرنا تھا کر لیا۔ آپ نے کسی زمانے میں ڈاکی راجہ فلم بھی بنائی تھی، تو کر لیں، آپ کی مرضی ہے۔ ایک پولیٹیکل لیڈر ہے نا، وہ لوگوں کو، اور میں اس بات پر قائل ہوں کہ عمران خان لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو چیز ہے کی گئی ہے، اس پر بطور جرنلسٹ میرا ایک احتجاج ہے جنگ گروپ کے ساتھ کہ یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب اچھا ہو یہی رہا ہے کہ لوگ بغیر سوچے سمجھے عمران خان صاحب کی، اب وہ کہہ رہے ہیں گھڑی چوری کر لی ہے نا تو کیا ہو گیا ہے۔ اب میں حیران کن حد تک جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ کہ عمر فاروق ظہور ایک مسٹیریس سا کیریکٹر، عمر فاروق ظہور، ان کے اوپر دنیا جہان میں مقدمے ہوں گے۔ سوال یہ نہیں ہے، میں نے جیسے آغاز میں کہا نا کہ جی سوال یہ ہے ہی نہیں کہ گھڑی کون سی چور بازار میں بیچی گئی۔ لاہور کے چور بازار میں گھڑی بکی ہے یا دبئی کے چور بازار میں گھڑی بکی ہے؟ چور بازار تو چور بازار ہوتی ہے نا، تو وہاں پر تو آپ نے جو چوری کا مال جائے گا وہ خرید لیں گے، کیونکہ وہ دھندا ہی کرتے ہیں۔ وہ بھائی جرم چور بازار میں بیٹھے ہوئے کا تو ہوگا ہی، بنیادی جرم یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب نے گھڑی چوری کی یا نہیں کی۔ اصل سوال یہ ہے جو کل بھی میں نے اٹھایا تھا، اور جب میں نے یہ خبر دی تھی اس وقت بھی اٹھایا تھا، اچھا یہ دوسری گھڑی ہے،
وہ گھڑی ہیری ونسٹن کی گھڑی وہ کہیں اور ہے، وہ مطلب 2 بار کوئی تحفے طائب ملے، دونوں بار، یعنی دو گھڑیوں کا قصہ ہے یہ تو گراف کی گھڑی ہے، یہ کوئی اور چیز ہے جو اور زیادہ مہنگی ہے۔ اس گھڑی کی تو قیمت 1 ارب سے زیادہ بتائی جا رہی ہے، اور بیچی عمران خان صاحب نے 28 کروڑ روپے میں مطلب، اور پھر ظاہر کی ہے وہ 6 کروڑ روپے۔ تو اب جو چیز چل رہی ہے، ہونے جا رہی ہے، وہ یہ، میں اس کے اوپر آتا ہوں۔ عمران خان صاحب کے اعلان سے پہلے ذرا میں آپ کو بتا دوں تحریک انصاف کا حال کیا ہے۔ فواد چودھری صاحب کے ساتھ ایک تعلق بھی ہے، بہت اچھا تعلق ہے، ایک جو پولیٹیکل ورک اپنا لیڈر کے ساتھ ایک صحافی کا ہوتا ہے۔ فواد چودھری صاحب کے اندر ایک کمال مہارت ہے۔ فواد صاحب اگر چاہیں کسی کو ڈیفینڈ کرنا تو فواد چودھری صاحب ایسا ڈیفینڈ کریں گے کہ سامنے والا جو ہے وہ پھر سوال نہیں اٹھا پائے گا، یا کم از کم وہ اپنے طور پر پوری کوشش کریں گے بھرپور۔ یہ گھڑی چوری کے معاملے پر فواد چودھری کی بھی ہو گئی ہے بس۔ نومبر ہے بھائی، نومبر کی آج 16 میں ہم بات کر رہے ہیں۔ خسرو بختیار وغیرہ کی کہانیاں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں نا۔ میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ 15 نومبر کے بعد عمران خان صاحب کے دن مزید برے ہوں گے، ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ اسکینڈل عمران خان صاحب کے گوڈے گٹوں میں بیٹھ گیا ہے۔ گھڑی چوری عمران خان صاحب کا پیچھا کر رہی ہے، اور آخر میں عمران خان صاحب نے کہہ دیا انف از انف۔ او بھائی انف از انف کہنے سے فرق نہیں پڑتا، رسیدہ کٹو بھائی، حساب دو خان صاحب۔ اب فواد چودھری صاحب کے پاس کیونکہ حساب تھا نہیں، تو فواد چودھری صاحب نے آج زلفی بخاری کے ساتھ اور شیریں مزاری کے ساتھ بیٹھ کر ایک پریس کانفرنس کی عمران خان صاحب کو دفاع کرنے کے لیے۔ فواد چودھری صاحب کی جو باڈی لینگویج تھی وہ یہ تھی کہ یا تو فواد چودھری صاحب اپنی تمام تر بھرپور صلاحیتوں کے باوجود چوری کا دفاع نہیں کر پا رہے، یا پھر دل سے دفاع نہیں کرنا چاہ رہے۔ دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے۔ عمران خان صاحب کے ڈاکے اتنے بڑے ہیں کہ بذات خود عمران خان صاحب بھی دفاع نہیں کر پائیں گے۔ عمران خان صاحب نے ایک واردات ڈالی امریکی سازش کی کہانی بنا کر۔ اس واردات سے جب پیچھے ہٹے عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں اس کو چھوڑ آیا پیچھے، اس کے بعد عمران خان صاحب کی جو واٹ لگنا شروع ہو گئی نا، میں ذرا تھوڑی سی فلمی زبان استعمال کرنا چاہتا ہوں کیونکہ فلم ہے نا بھائی، یہ فلم چل رہی ہے، عمران خان صاحب کے لیے فلم ہے۔ یہ پاکستان کی ریاست جو ہے عمران خان صاحب کے لیے ایک فلم کا سیٹ ہے، جہاں عمران خان صاحب نے تھوڑی دیر میں کوئی سنسنی پیدا کرنی ہے، تھوڑی دیر میں کوئی تھرل پیدا کرنی ہے، تھوڑی دیر میں کوئی لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے گانا شانا لے کر آنا ہے۔ عمران خان صاحب اس طرح چلا رہے ہیں اس ملک کو، اس طرح اس کی سیاست چلا رہے ہیں۔ تو خان صاحب جو ہیں وہ ان کی واٹ لگ گئی۔ یہ جب بیانیے سے پیچھے ہٹے تو عمران خان صاحب نے اپنے زخم دکھا دیے، ٹریجڈی لے کر آ گئے تھا نا۔ پہلے تھرل تھی، پیچھے ہٹے، پھر ٹریجڈی لے کر آ گئے۔ ٹریجڈی کے لیے انہوں نے زخم دکھا دیے۔ اچھا، اب زخموں کی کہانی ابھی پوری چلی ہی نہیں تھی، اس میں کوئی وہ ہوتا ہے نا دوپٹہ اتار کر کوئی وہاں پر ہیروئن یا کوئی ابھی اس نے ماتم شاتم نہیں کیا تھا، ان پورا ماتم ہوا بھی نہیں تھا، بلکہ ایک ویڈیو بھی آ گئی ہے لندن سے جو نوجوان لڑکی ہیں، انہوں نے اتنی گندی گالیاں دی مریم نواز صاحبہ کو، اور کہتی ہے کہ میری تربیت ہے، میری تربیت اچھی نہ ہوتی تو میں آپ کو گالیاں دیتی، اور گالیاں ایسی گندی دی ہیں کہ بندہ سن نہیں سکتا۔ بندہ میں تو وہ سننے کے بعد میں نے کہا یار دوبارہ نہیں سنتے، کہیں عادت نہ پڑ جائے گالیاں سننے کی۔ تو وہ اس طرح کوئی ہیروئن نے بھی کوئی ماتم شاتم ہی پورا نہیں کیا تھا، تو کہانی میں ایک اور سسپینس آ گیا، کہانی میں ایک نیا تھرل آ گیا گھڑی چوری کا۔ تو اب گھڑی چوری کے تھرل کو کوئی اس کا کوئی ڈیفینڈ نہیں ہو پا رہا پی ٹی آئی والوں سے۔ فواد چودھری جیسا آدمی میں نہیں مان سکتا کہ کسی چیز کا دفاع اگر وہ کرنا چاہے تو وہ نہ کر سکے، وہ یوں کر دیتے تھے دفاع، یوں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا۔ فواد چودھری ایسے آرگومنٹس دے دیتے اور پورا مطلب ایک ہوتا ہے نا مکمل اعتماد کے ساتھ، پھر وہ سامنے والا بے شک پیٹتا رہ جائے، تو نہیں ہو پا رہا دفاع، کسی سے نہیں ہو پا رہا۔ عمران خان کے دفاع کے بجائے جی عمر فاروق ظہور جو ہے وہ ناروے میں ان کے 3 بھائی جیل میں رہے ہیں۔ عمر فاروق ظہور نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ جعلی پاسپورٹس ویزا بنوا کر وہ دبئی لے کر گئے تھے۔ عمر فاروق ظہور ٹھیک ہے، ایسے کیریکٹر ہوں گے، سوال یہ نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ گھڑی کب چوری کی، کیوں چوری کی، کتنے کی تھی، کتنے میں بیچی، پاکستان کے خزانے میں کتنے ظاہر کیے، اور باقی جو آیا تھا پیسہ وہ کہاں گیا، یہ سوال ہے نا۔ تو وہ سوالوں کا جواب عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہے۔ اور پھر میں آپ کو آتا ہوں باقی چیزوں پر۔ میں نے وہ جو آغاز کیا تھا نا کہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی جو پی لی ہے، ڈاکہ تو نہیں ڈالا، چوری تو نہیں کی ہے، چلو پی لینا تو اور چیز ہوتی ہے بھائی، یہ تو کھربوں کے ڈاکے مار گئے عمران خان صاحب۔ یہ جو ٹویٹ کیا ہے شہباز گل صاحب نے،
وہ کہتے ہیں عمران خان حکومت کا سب سے بڑا اسکینڈل توشہ خانہ کی گھڑی، یعنی ڈھٹائی بے شرمی کی انتہا. یعنی بندہ نا پھر کہتے ہیں کہ جی بندہ صرف آنکھیں بند کر لے، باقی غیرت غورت کوئی چیز نہیں ہوتی، شرم شرم کوئی چیز نہیں ہوتی. کیا کہہ رہے ہیں جی عمران خان صاحب کے سابقہ چیف اسٹاف آفیسر؟ عمران خان حکومت کا سب سے بڑا اسکینڈل توشہ خانہ کی گھڑی جو 25% کے بجائے 50% ادائیگی کے بعد خریدی گئی. شکریہ اس بڑے اسکینڈل کو بار بار ڈسکس کرنے اور عمران خان کو ایک بار پھر صادق اور امید ثابت کرنے پر. یعنی ایک بندہ جو قوم کے ساتھ اتنا بڑا جو اپنا ہم سندھی میں کہتے ہیں ویسا گھات، اعتماد کو اتنا ٹھیس پہنچاتا ہے قوم کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو صادق اور امین ہے. بھائی گھڑی کی جو قیمت ہے وہ بتائی جا رہی ہے، کتنی بتا رہے ہیں شاہ زیب خانزادہ صاحب کا جو حساب کتاب ہے 1 ارب 70 کروڑ روپے، اور 2 کروڑ روپے انہوں نے صرف ادا کیے عمران خان صاحب نے. تو اگر 50% بھی ادائیگی ہوتی گھڑی کی اصل مالیت کی تو وہ تو 50 کروڑ روپے بنتے. یعنی 48 کروڑ روپے قوم کو ٹیکہ لگایا چوری کر کے، اور کہہ رہے ہیں جی صادق اور امین ہے. اچھا جی میں نے کل بھی کہا تھا یہ ایک ڈاکہ نہیں ہے، وہ کہہ رہے ایک ہی تو ڈاکہ مارا ہے عمران خان صاحب نے، اور کیا کیا ہے؟ یعنی ڈھٹائی کی حد، بے شرمی کی حد. عمران خان صاحب نے ملک ریاض صاحب والے معاملے پر 50 ارب سے زیادہ قوم کو ٹیکہ لگایا، اور اپنے کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ کلیجی کی خاطر پورا کا پورا اونٹ یا بکری ذبح کر دینا. کلیجی مارکیٹ سے جا کے لے لو یار، 2-4 ارب روپے چاہیے تھے، کوئی اور طریقہ کر لیتے. قوم کے 50 ارب روپے ملک ریاض کو دان کر دیے، اور ان سے کوئی 5 ارب روپے کہا جاتا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب نے لیے، عمران خان صاحب نے کچھ زمینیں شمینیں لے لی، کوئی 8-10-15 ارب روپے کا فائدہ لے لیا ملک ریاض سے. کہہ رہے ہیں ایک ہی ڈاکہ ہے. بھئی ایک ڈاکہ نہیں ہے، بہت سے ڈاکے ہیں. اچھا اب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس معاملے پر ٹویٹ کیا، کہتے ہیں جی بس بہت ہو گیا. یوں خان اب غصے میں آ گئے جی، خان کو غصہ آ گیا. مطلب ایک چوری اوپر سے سینہ زوری، بس بہت ہو گیا. کل جیو اور خانزادہ نے سرپرستوں کی مدد سے، سرپرست جن کو کہتے ہیں وہ ہینڈلرز، انگریزی میں ہینڈلرز لکھا ہوا ہے، مشہور زمانہ دھوکے باز اور عالمی سطح پر مطلوب مجرم کی تراشی گئی بے بنیاد کہانی کے ذریعے مجھ پر بہتان تراشی کی. میں نے اپنے وکلاء سے بات کی ہے، اور میں جیو، خانزادہ اور اس دھوکے باز کے خلاف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ برطانیہ اور متحدہ عرب امارات میں بھی قانونی چارہ جوئی کا ارادہ رکھتا ہوں. اچھا اب اگر عالمی دھوکے باز کی بات ہو رہی ہے، عالمی دھوکے بازوں کے ساتھ نا عمران خان صاحب کا یارانہ بہت پرانا ہے. یہ یارانہ فلم سے بھی بڑا زیادہ یارانہ ہے، گہرا یارانہ ہے. چاہے پھر وہ عالمی دھوکے باز عارف نقوی ہو یا پھر عمر فاروق ظہور. عمر فاروق ظہور تو جس طرح کے انکشافات کر گئے ہیں بھائی، وہ بیٹھے ہوئے تو بھائی میں کریں. آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے بشیر میمن صاحب جو ڈی جی ایف آئی اے تھے، انہوں نے جب عمران خان صاحب کے اوپر الزامات لگائے تھے کہ وہ عمران خان صاحب سے کیا چاہتے تھے، ایک سٹنگ جج کی گرفتاری چاہتے تھے، نہ جانے کس طرح کے مطالبات ان سے کر رہے تھے کہ ساری میری اپوزیشن جیلوں میں ڈال دو اور غداری کے مقدمات کر دو، مریم پر غداری کا مقدمہ، خواجہ آصف پر غداری کا مقدمہ، نواز شریف پر غداری کا مقدمہ، بلاول بھٹو پر غداری کا مقدمہ، خورشید شاہ پر غداری کا مقدمہ، صدر زرداری پر غداری کا مقدمہ. یہ سارے مطالبات انہوں نے کیے تھے. اور پھر یہ کہ جو اپنا عارف نقوی ہیں، عارف نقوی کو چھونا بھی مت، چوٹ لگے اس کو تو درد مجھے ہوتا ہے، بھائی میں ایسا ہوتا ہے. عمران خان صاحب کا عارف نقوی کے ساتھ جو انٹرنیشنل فراڈ یہ پکڑے گئے ہیں. بھائی عمر فاروق ظہور تو دبئی میں بیٹھا ہوا ہے، پکڑا نہیں گیا ابھی تک. ہوگا، مطلب میں نہیں کہہ رہا عمر فاروق ظہور کی وکالت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک بندے نے اگر 20 لاکھ روپے میں ایک گھڑی خرید لی ہے تو بھائی پیسہ اس کے پاس کہیں سے ادھر ادھر سا ہوگا، مطلب ٹھیک ہے، اس کے اوپر الزام ٹھیک ہے. ہمارا مدعا عمر فاروق ظہور ہے ہی نہیں. تو عمران خان صاحب کی جو یہ اپنا یارانے ہیں نا انٹرنیشنل فراڈیوں کے ساتھ، وہ تو اپنا بشیر میمن کو کہا تھا کہ یہ عارف نقوی کو ہاتھ نہیں لگانا آپ نے. عارف نقوی اب گرفتار ہو کر برطانیہ میں پڑے ہوئے، امریکہ ان کی مانگ رہا ہے، وہ اپنا کیا ہوتا ہے حوالگی کا مطالبہ کر رہا ہے کہ جی ہمیں چاہیے، ہمیں دے دو، یہ ہمارا مجرم ہے. اور وہ گرفتاری کے وقت اس نے نام عمران خان کا لیا تھا، اس نے گرفتاری کے وقت نام لیا تھا صدر علوی کا. اور اس سے پہلے عمران خان نے کہا تھا بشیر میمن کو کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی. تو بشیر میمن نے جب انکشافات کیے تھے کہ عمران خان صاحب تو بیٹھ کر ڈاکے مار رہے ہیں، عمران خان صاحب تو بیٹھ کر قانون توڑ رہے ہیں اور تباہی پھیلا رہے ہیں ملک کی، تو عمران خان نے کہا تھا کہ جی میں بشیر میمن کے خلاف قانونی چارہ جوئی کروں گا. کیا کدو
بقول فاروق ستار صاحب کدو نہیں کیا۔ ایک اور معاملہ، عمران خان کے اوپر ایک الزام لگایا تھا 2014 کے دھرنوں کے وقت، جب عمران خان صاحب لاڈلے ہوا کرتے تھے۔ الزام ٹھیک تھا یا غلط میں نہیں اس کی بات کر رہا، میں صرف بات کر رہا ہوں واقعے کی۔ الزام لگایا تھا عمران خان صاحب کے اوپر خواجہ آصف صاحب نے، آج وزیر دفاع ہیں۔ جب عمران خان صاحب کو عدالتوں سے ایک منٹ سے پہلے ریلیف مل جاتا تھا، اس وقت عمران خان صاحب نے خواجہ آصف کے خلاف فتح کی عزت کا دعویٰ کیا۔ خواجہ آصف اس کو فیس کر رہے ہیں، عمران خان عدالتوں میں نہیں جا رہے۔ تو میرا خیال ہے کہ کٹا کٹی نکلنا چاہیے عمران خان صاحب، کیونکہ گھڑی تو بیچی ہے نا۔ اب مدعا صرف اتنا ہے کہ جی قیمت غلط بتا رہے ہیں، اور مدعا صرف اتنا ہے کہ چور بازار کا ایڈریس غلط بتا رہے ہیں۔ ہم نے جو فواد چودھری نے کہا کہ جی ہم نے جس چور بازار میں گھڑی بیچی تھی وہ لاہور کی تھی، اور وہ جو چور بازار کا ڈیلر تھا جو خریدنے والا تھا وہ بھی مفرور ہو کر باہر چلا گیا ہوا ہے، وہ بھی بھاگ گیا ہوا ہے۔ مدعا یہ نہیں ہے، مدعا یہ ہے کہ قومی ایک جو اپنا تھا، ایک تحفہ ملا تھا، ایک دوست ملک نے تحفہ دیا تھا، وہ تحفہ آپ نے بیچا کیوں؟ وہ رانا ابرار جو ہیں اسلام آباد والے جرنلسٹ، جنہوں نے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن کی تھی کہ جی مجھے بتائیں کہ توشہ خانے میں کتنے تحائف آئے اور کس کس نے کیا کیا رکھا، تو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے تھے عمران خان صاحب کی سرکاروں نے کہا تھا نہیں بتانا چاہیے، کیونکہ دوست ممالک مائنڈ کرتے ہیں جب اگر ہم ان کے تحائف کے مطابق بتائیں تو جب وہ درخواست گئی تھی تبھی مجھے بھی وہ ہو گئی تھی نا، صحافیوں کو ایک ہوتا ہے سسپینس ہوتا ہے کہ یار کیا چکر کیا ہے، بے چینی سی ہو گئی تھی۔ تب میں نے جب بولنا شروع کیا تھا تو پتہ چلا کہ تو گھڑیاں بیچ کر بیٹھے ہوئے صاحب۔ تو عمران خان صاحب جو ہے، مدعا یہ نہیں ہے بھائی کہ گھڑی کس کو بیچی ہے، مدعا یہ ہے کہ بیچی کیوں ہے، کتنے کی بیچی ہے۔ سوال اصل میں یہ ہے، وہ کیا فلمی ڈائلاگ ہے نا، کہاں سے آئے ہیں جھمکے، کس کے ہیں جھمکے، کس نے پہنا ہے جھمکے، تو بھائی کہاں سے آئی تھی گھڑی، کتنے کی بیچی تھی گھڑی، کہاں بیچی تھی گھڑی، کس کو دی تھی، فراق گوگی کے پاس کیسے چلی گئی گھڑی، سوال ہے نا۔ اب میں مریم نواز صاحبہ نے جو بات کی ہے وہ کہتی ہے ادھر ادھر کی بات مت کرو، عمران خان صاحب کو جواب دیا ہے، رسیدیں نکالو، گھڑی کس کو بیچی، نام بتاؤ، پیسہ کہاں سے منگوایا وہ بتاؤ، دوسروں کو چور کہنے والا پاکستان کا سب سے بڑا چور نکلا، توبہ۔ اب کہانی یہ ہے، سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میرا قانونی حق تھا، تحفہ ملا، میں نے قانونی طریقے سے گھڑی اٹھائی، بیچی اور خزانے میں پیسے جمع کروائے، یہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہے۔ سوال یہ نہیں ہے، یہ الٹا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پہلے قیمت لگوائی جاتی ہے، قیمت لگانے کے بعد وہ اگر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے 20% ہوتا تھا ادا کرنا ہوتا تھا اور میں نے اس کو 50% کیا، تو 50% پہلے جمع کروانے ہیں، اس کے بعد اٹھا کر پھر اپنے پاس رکھنی ہے۔ بیچنے کا تو کوئی قانون نہیں ہے، لیکن اگر بیچ بھی لی تو پھر کہاں سے پیسے لائے؟ وہ اگر یہ 1 ارب کی گھڑی ہے، آپ نے بے شک 2 کروڑ روپے جمع کروائے، تو وہ 2 کروڑ روپے آپ کے پاس آئے کہاں سے، کس اکاؤنٹ سے پیسے جمع ہوئے؟ اور دوسرا یہ کہ وہ پیسے جو آپ کو ملے گھڑی کی فروخت کے لیے، فروخت کر کے، وہ کہاں گئے، اور وہ کس طرح ٹرانزیکشنز جو ہوتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے، منی ٹریل کیا ہے، رسیدیں کدھر ہیں؟ اب شاہ زیب خانزادہ پر عمران خان صاحب نے جو الزام لگایا، شاہ زیب خانزادہ کے سوال وہی ہیں جو ہم بار بار اٹھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی شاہ زیب خانزادہ کہہ رہے ہیں کہ جی ویلکم عمران خان صاحب، جہاں مرضی آپ ہمیں بلاؤ ہم حاضر ہیں، اور آپ اگر ہمارے پروگرام میں آ کر اپنے موقف دینا چاہو تب بھی حاضر ہیں۔ اب عمران خان صاحب ظاہر ہے وہ 2-4 انٹرویوز دے کر TRT وغیرہ کو اور CNN کو اور وہ DW کو دے کر پھنس گئے ہوئے، تو اب انٹرنیشنل میڈیا کو تو انٹرویوز نہیں دیں گے۔ اب جو سوال ہیں، ظاہر پھر شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں تو بالکل نہیں آئیں گے۔ اب سوال جو ہے یہ کہ فرا گوگی کے ذریعے $20 میں گھڑی فروخت کیوں کی، تحفے عمر فاروق کے پاس کیسے پہنچے، عمر فاروق کو نہیں فروخت کیے تو کس کو بیچے، تحائف سے ملنے والی رقم پاکستان لائی گئی یا نہیں، تحائف سے ملنے والی رقم بینکنگ ٹرانزیکشن کہاں ہے ملنے والی رقم کی، اتنی بڑی رقم پاکستان نہیں لائی گئی تو کہاں گئی، 28 کروڑ کی جگہ 6.25 کروڑ روپے میں فروخت کیوں دکھائی، 2019 میں تحائف کی قیمت 1 ارب 70 کروڑ روپے تھی، محض 2 کروڑ 12 لاکھ روپے ادا کر کے تحائف کیوں لیے، کیا تحائف کی رقم کم دکھانے کا مقصد منی ٹریل چھپانا تھا، سب سے اہم سوال ہے، قومی خزانے کو 1 ارب روپے سے زائد کا نقصان کیوں پہنچایا گیا، عمران خان فرا گوگی کا دفاع کرنے خود میدان میں کیوں آ جاتے ہیں، سوال یہ ہے، اگر تحائف عمر فاروق کو نہیں بیچے گئے تو عمران خان اس شخص کا نام بتائیں جسے گھڑی بیچی گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں الزام آ رہا ہے فرا گوگی کے اوپر اور الزام آ رہا ہے شہزاد اکبر کے اوپر، دفاع کرنے عمران خان صاحب آ گئے، کنیکشن کیا ہے بھائی، ثابت کرو۔ یہ جو چور بازاریاں، یہ ڈاکے زنیاں، یہ جو نیکسس بنا تھا نا علی بابا 40 چور کا،
سوال تو اس کے اوپر اٹھ رہا ہے اور اس کا سرغنہ عمران خان ہے، ثابت ہو رہا ہے۔ اب عمران خان صاحب دیکھتے ہیں کہ اعلان کے مطابق ان کو سو کرتے ہیں یا نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔